بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بندوں کو ثواب و قیادت سے بارتر نعمت۔ ارشاد اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اے ایمان والوں تقوی اختیار کرو۔ دوسروں آیات میں ارشاد ہے کہ میری اولیاء صرف اہل تقوی ہے۔ گویا اے اللہ فرمایا اے ایمان والوں میری دوست بن جاؤ، تم کو خواب میں بھی نہیں دیکھ سکو گے، ہم تمہاری طرح دوست کا ہاتھ بڑھائیں گے، تم دوستی میں پھیل کر تم سوچ بھی نہیں سکو گے، ہم تم کو اپنے ولی بنانا چاہتا ہے، تمہاری خواب و خیالات بھی نہیں آ سکتا ہے کہ ماں کے عیض اور باپ کی منی سے پیدا کر کے اللہ تعالیٰ اتنے بڑی ذات اس نافاقی کو اپنے دوست بھی بنا لے۔ دنیا کے بادشاہ کسی معمول آدمی کو اپنے دوست کہتا ہے، شرمتے ہوئے ہے کہ یہ میل کے نہیں، ان کی ہماری نہیں، ان کو کیسے اپنے دوست کہو گے، مگر میری اللہ کی اتنے مہربان، اتنے ذرا نوازش، اتنا شفقت محبت خالق ہو۔ فرمایا کہ پیغام دوست دے رہا ہے، تم پہلے نہیں کر سکے کیونکہ تمہاری خواب و خیال ہم گمان میں بھی نہیں آ سکتا ہے، لیکن ہماری کرم اس بات کا مقصدی طور پر ہم تمہیں اپنے دوست بنائیں گے۔ اس آیت میں گویا اللہ نے فرمایا اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو، گناہوں سے بچو، نافرمانی سے بچو، ہم تم کو صرف گناہ چھوڑنے پر اپنے تاج ولایت عطا کریں گے، ہم یہ نہیں کہتے کہ تم لمبے چوڑے وظیفہ پڑھو، آدھی رات کو سمندر میں جاؤ، آدھی کمر تک پانی میں گھس کر ایک ٹانگ اٹھا کر عبادت کرو، وہ تمہاری ولی بنے گا، یہ کچھ نہیں کرنا۔ اللہ اپنے دوست کو بہت آسان کر دیا، پس صرف فرض، واجب، سنت، موقدہ ادا کرو، باقی بس گناہوں سے بچو، میری نافرمانی نہ کرو، تم میری دوست ہوگے، ہماری ولایت کا تاج تمہاری سر پر رکھا دیا جائے گا، کیونکہ میری نافرمان میری ولی نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر میری ولی بننا ہے تو بس گناہوں کو چھوڑنا ہے۔ یاد رکھنا چاہیے رات بھر عبادت کرو، چاہیے کتنے ہی نوافل پڑھو، کتنی وظیفہ پڑھو، مگر عبادت سے تم میری ولی نہیں بن سکو گے جب تک گناہ نہ چھوڑو گے۔ تعجب ہے کہ گناہ تمہیں کیوں پسند ہے جب طبی طور پر گناہ غیر شرعی حرکت ہے۔ کوئی گناہ ایسی نہیں ہے جو شرع، یا گناہ ایسی نہیں ہے جو شرفت سے کچھ بھی نہیں رکھتا ہے۔ جتنے گناہ اللہ کے جنت نافرمانی سب شرفت کے خلاف ہے، اور شخص غیر شرعی تانا رکھتا ہے، جو گناہ کرتا ہے، جو بے حیائی کا کام کرتا ہے، بے غیرتی سے منہ کالا کرتا ہے، گناہ وہ چیز ہے جو چھوڑنے ہی کی ہے، بس جس چیز چھوڑنے کی ہے اس کو تم ہم پر کہتا ہے کہ چھوڑ دو۔ مثلا اگر تمہاری ماں بہن کے ساتھ، تمہاری خالہ پھوپھی کے ساتھ، یا تمہاری لڑکیوں اور لڑکے کے ساتھ کوئی بد فعل کرنا چاہے، تم پوچھا جائے گا کیا اجازت دوں گا؟ غیرت و شرفت اجازت نہیں دے گا۔ بس یہی بات تو اللہ نے فرمایا جو تم چاہتے ہو وہی ہماری بھی مرضی ہے، تم شرفت سے رہو، عزت سے رہو، آبرو سے رہو، ہم چاہتے ہیں کہ دنیا میں تمہاری عزت رہے، آخرت میں بھی عزت رہے۔ یاد رکھنا اگر بغیر تاج و ولادت اللہ کے ہاں گیا تو سوال ہوگا، جب میں نے تم پر فرض کیا کہ اپنے ایمان اور تقوی اختیار کرو تاکہ میری ولی بن جاؤ، اور تم نے کیوں تقوی اختیار نہیں کیا؟ کیونکہ میری ولی نہیں بنو گے۔ جب ہم بتا بھی دیا کہ ولی کیسی بنو گے، حکم نازل کر دیا کہ جو تقوی میں سچ ان کی صحبت میں رہو تم بھی متقی ہو جائے گے، میری دوست ہو جائے گے۔ دیندار بننے آسان پیدا کرنے کی اللہ تعالیٰ کی صحبت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا اگر تم میری نیک بندوں میں رہو گے تو میری خوف، تقوی، دینداری تم پر آسان آ جائے گا۔
20 نمازوں میں ایک بے نمازی رکھو وہ تو نمازی بن جائے گا۔ لہذا اللہ والوں بننے کے لیے نیک صحبت سے بڑھ کر کوئی چیز موقر نہیں ہے۔ نیکی بننے کا یہی ایک آسان راستہ ہے جس کو اللہ نے بیان کیا ہے کہ صارفین فرمایا مگر مراد اس سے متقی ہے۔ صادقین اس لیے فرمایا ذرا دیکھو سچا متقی ہے یا نہیں، اس کا تقویٰ کا ضبط تو ہے نہیں، پھر نیت تقویٰ سے ساتھ رہو۔ اللہ نے مجھے متقی بنا دیا شینک کے ساتھ۔ یہ آپ لوگ کو کیسے لگا؟ اچھا لگا میرا چینل کو سبسکرائب کرے، لائک کرے، شیئر کرے، بیل آئیکن کی بٹن دبائے۔ ابھی مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔